بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی نئی سیریل ہمارے اس تاریخ اسلام کے چینل میں نئی سیریل جو ہم نے شروع کی ہے، انبیاء کرام اور ان کی قومیں۔ تو دوستو، نبی کی تعریف علامہ ابن امام لکھتے ہیں کہ نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف کی ہوئی وحی کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہو۔ بہرحال شریعت میں رسول اور نبی کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہے۔ علامہ سعود بن عمر تفتزانی کا رسول پاک اور نبی کے بارے میں قول، وہ بیان کرتے ہیں رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لیے بھیجا، اور کبھی اس میں کتاب کی شرط بھی لگائی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف نبی عام ہے، خواہ اس کے پاس کتاب ہو یا نہ ہو۔ اس تعریف پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ رسول 313 ہیں اور کتابیں صاحب ملا کر 114 ہیں، اور باقی رسولوں کے پاس کتاب نہیں ہے۔ اس لیے علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور لکھا ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ نبی وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بغیر کسی بشر کے واسطے کی خبر دے اور ان امور کی خبر دے جن کو محض عقل سے نہیں جانا جا سکتا، اور رسول وہ ہے جو ان اوصاف کے علاوہ مرسل علیم کی اصلاح پر بھی مامور ہو۔ لیکن یہ فرق درست نہیں ہے، کیونکہ نبی بھی انسانوں کے اصلاح پر مامور ہوتا ہے، اور اس لیے جواب یہ ہے کہ رسول کے پاس کتاب ہونا ضروری ہے، خواہ کتاب جدید ہو یا کسی سابق رسول کی کتاب ہو۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رسول عام ہے، وہ فرشتہ بھی ہوتا ہے اور انسان بھی۔ اس کے برخلاف نبی صرف انسان ہی ہوتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ رسول کے لیے ضروری ہے کہ اس پر فرشتہ وحی لائے، اور نبی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ جائز ہے کہ اس کے دل پر وحی کی جائے یا خواب میں اس پر وحی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی بنا پر غیب کی باتیں بتانے والا، پیشین گوئی کرنے والا، خدا تعالیٰ کے متعلق خبریں دینے والا نبی اور رسول دونوں کا اصطلاحی معنی ہے۔ وہ انسان اور بشر جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے مخلوق کی طرف بھیجا ہو، اور ان دونوں میں فرق یہ کیا جاتا ہے کہ نبی وہ انسان ہے جس پر وحی نازل کی گئی ہو، عام ازیں اس پر کتاب بھی نازل کی گئی ہے یا نہیں، اور رسول وہ انسان ہے جس پر وحی بھی نازل کی گئی ہو اور اس پر کتاب بھی نازل کی گئی ہو۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ 313 رسول ہیں اور 1,24,000 نبی ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ 315 رسول ہیں۔ نبی کا لفظ بنو سے بنا ہے۔ اس کا معنی رفت اور بلندی ہے، اور نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا مقام اپنی امت میں سب سے بلند ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے اس کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سورہ مریم کی 57 نمبر آیت کا ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ اور یہ لفظ نبال سے بنا ہے اور نبا سے بنا ہے، اور نبی اس خبر کو کہتے ہیں جس میں دو چیزیں ہوں: اس سے کوئی عظیم فائدہ حاصل ہو، نمبر 2، اس سے یقین حاصل ہو۔ اور جب تک کوئی ان دو چیزوں کو مطمئن نہ ہو تو اس کو نبا نہیں کہا جاتا، اور جس خبر کو رہا کیا جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھوٹے نہ ہو،
جیسے خبر متواتر، وہ خبر جس کے بیان کرنے والے ہر دور میں اتنے زیادہ ہوں کہ عقل کے نزدیک ان سب کے جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، اور اللہ تعالی کی خبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو رباح کہا جاتا ہے، اور چونکہ نباہ علم کو متضمن ہے، اس لیے اس کا معنی خبر دینا بھی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے سورہ ہود 49 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ یہ غیب کے بعض خبریں ہیں جن کے ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اور نبا کا لفظ غیب کی خبر دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا سورہ آل عمران 49 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے میں تمہیں ان چیزوں کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، اور ان چیزوں کی خبر دیتا ہوں جن کو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا سورہ طہ 99 آیت میں، جس کا ترجمہ ہے اور اسی طرح ہم آپ کے سامنے پچھلے گزرے ہوئے واقعات کی خبریں بیان کرتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں بیان کرنے والا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے، اور اسلام میں نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالی نے وحی نازل کی ہو اور اس کو تبلیغ احکام کے لیے بھیجا ہو۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم اس ویڈیو میں یہاں پہ رکتے ہیں اس قسط میں، اور اگلی جو ہم بیان کریں گے اس میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں انبیاء کرام اور ورثہ اعظام علیہم السلام کی تعداد، انبیاء کرام کی اور رسولوں کی تعداد۔ دوستوں، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔